میں عبدالخالق ریٹائرڈ ڈپٹی کنزرویٹر وائلڈ لائف. میں نے اپنے دوران ڈپٹی ہم تک کوششوں کی وجہ سے تکتو پہاڑ کا تحفظ کیا. 2021 کلائمیٹ چینج اسلام آباد کا ایک سروے ٹیم آیا تھا، تکتو کا مکمل پہاڑ کا سروے کیا تھا. انہوں نے 5 جگہوں پہ مختلف کیمپ لگا کر کے سروے میں 1200 عدد ماخور کا تعداد انہوں نے خود ہی گن لیا تھا نا، سینسس کر کے نا. اس کوششوں کے باوجود پھر 2021 میں محکمہ سے ریٹائر ہو گیا تھا. لیکن یہاں پہ ہمارے ایک تکتو رگلوی ترقی تنظیم کے نام سے ایک کمیونٹی تھا ہمارے پاس، فارسٹ کے پاس رجسٹر تھا. پھر میں اس کا سربراہ بن کر کے وہی کوششیں، وہی تحفظ ماحول کا دوبارہ شروع کر دیا تھا. اسی دوران ہمیں بہت سی مشکلات آئی، بہت سے لوگوں کو، بہت سے سردار، بہت سے ہائی رینکس آفیسروں کو میں نے چالان کیا تھا، تو وہ سب ہمارے دشمن بن گئے تھے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے قوم کے اندر یہ نواب، سردار یا یہ ہائی رینک کے لوگ جا کر کے اپروچ کر کے اس کو 50-60 ہزار لاکھ روپے دے کر کے انلیگل ہنٹنگ کراتے تھے نا. لیکن ہم نے سختی سے منع کیا تھا، ہم نے اور کمیونٹی والوں نے سختی سے اس چیزوں کو. لیکن ایک گروپ ہے جس کو میں نہ شکار کرنے دے رہا ہوں، نہ شکار کے لیے چھوڑ رہا ہوں نا اس کو. لیکن وہ گروپ سرگرم ہے. اس گروپ نے ایک فیک تصویر کسی مارخور کے، شکار شدہ مارخور کے ساتھ میرے فیک تصویر لگا کر کے شو یہ کیا تھا کہ یہ شکار میں نے کیا. پھر وہ میں نے کرائم برانچ والوں، ایف آئی کے کرائم برانچ میں جا کر کے اس کا باقاعدہ شکایت رجسٹر کرایا. پھر اس پہ ایف آئی آر کاٹا، اور یہاں تک میں نے یہ کوشش کی، لیکن وہ سارا سلسلہ پھر بند ہو گیا تھا نا. لیکن کچھ گروپ اس طرح ہے کہ ہمیں بلیک میل کر رہے تھے کہ ہمیں شکار کے لیے چھوڑو، میں آپ کو، ہم لوگ 5 لاکھ روپے لیں گے، 10 لاکھ روپے لیں گے، کمیونٹی کو پیسے آ جائیں گے. میں نے بولا جب تک میں زندہ ہوں آپ کو کسی شکار کی اجازت نہیں ہوگی نا. تو کل رات کو ایک فیک کا نیوز چل رہا ہے میرے خلاف کہ میں لوگوں سے 50,000 روپے لے کر کے لوگوں کو شکار کراتا ہوں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ فیک نیوز ہے. میں ڈی سی پشین سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ جو کچھ عناصر ہے، یہ جو چور لوگ ہیں، رات کو چوری کرتا ہے، دن کو جا کر کے پہاڑ کے اندر چھپ جاتا ہے اور لوگوں سے انلیگل شکار بھی کراتا ہے، کہ اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے. کہ یہ لوگ سے تنگ ہے، لوگ سفر نہیں کر رہے، رات کو کوئی سفر نہیں کرتا اس راستے میں، کیونکہ یہاں پہ ایک ایسا گروپ ہے جو رات کو چوری کرتا ہے. ہر چیز میں اس کا ہاتھ، ہر چوری میں اس گروپ کا ہاتھ ہے. لیکن خدا کے واسطے میں محکمے سے بھی درخواست ہے، میرے ڈی آئی جی سے درخواست ہے، میرے گورنر صاحب سے، وزیر اعلیٰ صاحب سے درخواست ہے کہ اس چوروں کے خلاف کارروائی کی جائے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو نہ شکار چھوڑتا ہے، نہ مارخور چھوڑتا ہے، انلیگل ہنٹر کو لے کر آتا ہے اور ان سے پیسے لے کر کے شکار کرتا ہے. یہ تمام دنیا کو پتا ہے کہ یہ کون کون لوگ ہیں. اگر ان کو پتہ نہیں تھا تو میرے سے رابطہ کر کے میں سب کا نام بتاؤں گا. جنگلات کا ریسٹ ہاؤس کو اڑایا تھا انہوں نے بارود سے، دربوستان سائڈ سے آ کر کے اندر میں نے ایک ریسٹ ہاؤس بنایا تھا جنگلات کا، لیکن وہ جنگلات کا ریسٹ ہاؤس بھی ان لوگوں نے اڑایا تھا. لیکن اے ٹی سی میں ان کا کیس چل رہا ہے. ڈی سی پشین سے درخواست ہے کہ ان کے خلاف وہ درخواست اٹھا کر کے اے ٹی سی عدالت میں بھجوا دے تاکہ ان کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں آ جائے. اور میں اس کے خلاف کرائم برانچ، ایف آئی کرائم برانچ میں باقاعدہ اس کے خلاف کیس درج کروں گا اور ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا. تھینک یو. خدا حافظ. یہ بتا تو، یہ ماخور کا پہلے جو تعداد تھے عبدالخالق صاحب، پہلے کتنا تھا؟ آپ یہ بتا دیں کہ روزانہ اس طرح کے شکار وغیرہ ہو رہے تو کمی کہاں تک آئی؟ اچھا، یہ 1998 میں ایک سروے کیا تھا، اس میں سلیمان ماخور کی تعداد صرف 12 عدد تھے، صرف 12 عدد تھے. لیکن محکمے نے ایک چیز محسوس کیا اور ہمارے قوم نے ایک چیز محسوس کیا کہ اس نایاب، کیونکہ یہ ہمارا سلیمان ماخور ہمارا قومی جانور بھی ہے، کہ اس کو ہر صورت میں بچانا ہے. پھر ایک کمیونٹی بنائی تھی، کمیونٹی تکتو رگلوی ترقی تنظیم کے نام سے ایک کمیونٹی ہمارے ساتھ، کمیونٹی اور فارسٹ مل کر کے پہاڑ کا تحفظ شروع کیا. تو کرتے کرتے یہ 1200 تک اس کا تعداد پہنچ گیا نا.
ماشاءاللہ، لیکن یہ بھی اور بڑھیں گے. لیکن یہ جو ظالم لوگ ہیں یہ بچے بھی پکڑ کے بیچتے ہیں اور پھر مختلف طریقوں سے آفیسروں کو بلیک میل بھی کرتا ہے. یہ بلیک میلر لوگ ہیں، آفیسر کے خلاف کچھ مواد، غلط مواد جمع کر کے پھر آفیسر کو جو ناپسند آفیسر ہو پھر اس کے خلاف وہ مواد جو ہے نا استعمال کرتے ہیں. ان کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے. سیکریٹری جنگلات صاحب سے بھی درخواست ہے اور ڈی سی پشین سے درخواست ہے، ڈی سی کوئٹہ سے درخواست ہے، آئی جی بلوچستان سے درخواست ہے، وزیر اعلیٰ بلوچستان سے درخواست ہے تاکہ یہ معصوم جو جانور ہے، سلیمان ماکوڑ قیمتی جو جانور ہے، اس کی بچاؤ ہو سکے. بس یہ سلسلہ کیوں ختم نہیں ہوتا جا رہا ہے خالق صاحب؟ کیا ختم نہیں ہو رہا؟ یہ سلسلہ کیوں ختم نہیں ہو رہا ہے؟ یہ سلسلہ اس طرح ہے کہ لوگ آ کر کے ان کو پیسے دیتے ہیں نا، چپ سے پیسے دے رہے ہیں نا، تو اپنے پیسوں کے لیے جو ہے نا اس کو یعنی مس گائڈ کرتے ہیں کہ یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے. جب وہ آ جاتا ہے وہ پھنس جاتا ہے، جب پھنس جاتا ہے پھر افیسر لوگ آ جاتا ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہاں پہ کیا ٹینشن ہے نا. لیکن یہاں پہ شکار الاؤڈ ہی نہیں ہے کسی طریقے سے بھی، کسی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ یہ جا کر کے وہاں پہ شکار کرے. لیکن یہ اپنے پیسوں کے خاطر کر رہے ہیں. یہ کچھ لوگ ہیں